الحمدللہ لم یزل حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، سبھی با آواز بلند محبت سے جھوم کے درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین اکرام، آج کی یہ انتہائی بابرکت محفل پاک ہمارے نہایت ہی قابل احترام پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے آستانے پہ آپ کے سالانہ عرس پاک کی یہ بابرکت تقریب ہے، جس کے اندر ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، ان کے مرکز انوار پہ کروڑہا تجلیات کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم ہستی کے فیوز و برکات سے فیضیاب اور روشن و منور فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ بطول، نور نظر مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 61 ہجری کے اندر میدان کربلا کے اندر اپنے 72 رفقاء کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرمائی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم کے مہینے میں 4 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی ولادت سے قبل ابھی آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تشریف نہیں لائے تھے۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل، حضور کی آمد سے قبل پہلے انبیاء حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں دے رہے تھے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل خود سید الانبیاء ان کی ولادت کی، ان کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارتیں عطا فرما رہے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھبرائی ہوئی، پریشانی کے عالم میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا چچی جان آج بڑی پریشان ہو، چہرے پہ پریشانی نمایاں ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، جب سے خواب دیکھا ہے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پوچھا چچی جان تمہارا خواب کیا ہے؟ عرض کی حضور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کے میری گود میں آ گرا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اللہ رب العزت میری لقت جگر سیدہ کائنات کو ایک عظیم فرزند عطا فرمائے گا،
جو تمہاری گود میں پلے گا۔ اور حضرات محترم اس کے چند دنوں کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنی گود میں لیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے کان میں اذان پڑھی، گٹی دی اور پوچھا کہ علی بتاؤ اس کا نام کیا رکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں حضور میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ حرب عربی کے اندر جنگجو کو کہتے ہیں، بہادر کو کہتے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسین ہے، اس کا نام تو حسین ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل اس کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں تھا، اسی طرح حضرت حسین کی آمد سے قبل اس کائنات میں کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، رب نے یہ نام جنت کے پتوں میں چھپا رکھے تھے اور اللہ نے یہ نام زمین پہ میرے ان شہزادوں کو عطا فرما دیے ہیں۔ اور پھر یہ کون حضرت حسین جن سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتنی محبت ہے کہ حضور علیہ السلام ان سے محبت فرماتے ہیں، ان کو گود میں لے کے دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحببہما واحبب من احبہما۔ اے اللہ میں ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضرات محترم ان شہزادوں کی محبت کو تو رب نے قرآن کے اندر یوں بیان فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لوگوں جو میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، میں نے جو تمہیں انسانیت کا درس دیا ہے، انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچایا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے قربت داروں سے محبت کرنا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جو انصار صحابہ تھے، مدینے کے رہنے والے صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان اور حضور کا گھرانہ بڑا وسیع ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں بعض اوقات 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھوک و افلاس کے ڈیرے تھے، نہیں، ہمارے نبی تو رب کے خزانوں کے مالک ہیں۔ حضور جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا کر دیں، واللہ یؤتی وانا قاسم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رب عطا فرماتا ہے، میں محمد مصطفیٰ تقسیم فرماتا ہوں۔ رب کے خزانوں کے مالک ہیں، چاہیں تو دودھ کا 1 پیالہ ہو 70 کو سیراب کر دیں، چاہیں حضرت جابر نے چند آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہو خندق کے موقع پہ، میرے مصطفیٰ چاہیں تو 1550 کو سیراب کر دیں۔ یہ اللہ نے حضور کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پیٹ پہ 3 پتھر باندھا کرتے تھے، یہ اس لیے نہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں معاذ اللہ بھوک و افلاس تھی، فقط اس لیے تھا ہم گناہگاروں کے لیے کہ میرے امتیوں اگر حلال نہ ملے تو حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے دینا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر دیا۔ جو مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا تو آپس میں اکٹھے ہو کے مشورہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہم ماؤں کو منڈیوں میں جا کے بیچ دیتے تھے، باپ کو غلام و چرواہا بنا لیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، ہم شراب نوشی کرتے تھے، زناکاری میں مبتلا تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، اور ہم انسانیت کی منزل سے گر چکے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے احسانات ہیں، حضور آئے، ہم ماں کو عزت دینے والے بن گئے، باپ کی تکریم کرنے والے بن گئے، بیٹیوں کو عزت دینے لگے، ہم انسان کو اعلیٰ درجہ عطا کرنے لگے۔ حضور کے آنے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضور کے آنے سے ہمیں خدا کا عرفان نصیب ہو گیا، ہمیں رب ذوالجلال کا قرآن نصیب ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے ہم آپس میں جو دشمن تھے اب بھائی بھائی بن گئے۔ حضور علیہ السلام کے بڑے احسانات ہیں، کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام کے ان احسانوں کا بدلہ کچھ مال کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حدیث میں آتا وہ انصار مدینہ جو تھے وہ کچھ مال لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادھر سے رب کائنات نے قرآن کی آیات کو نازل کر دیا، فرمایا قُلْ لَا
اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دو یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، جو میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس سے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں تم یہ کرو کہ میرے قربت داروں سے محبت کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر، جن کے بارے میں آتا حضور علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم علمہ القرآن، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن کا عالم بنا، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جن کی محبت کو اللہ نے آپ کی امت پہ واجب کر دیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و ابنہما، فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، ان کے دونوں لخت جگر ہیں کہ رب نے ان کی محبت کو میری امت پہ واجب فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، محبت بھی کون سی فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، محبت بھی کون سی؟ جو مودت ہے۔ مودت کس محبت کو کہتے ہیں؟ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں اس قدر شدت ہو جس کے بغیر زندگی ناممکن ہو۔ علماء فرماتے ہیں مچھلی جو ہے اس کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اسی طرح اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کی محبت کو بندہ مومن کے دل سے نکال دیا جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس قدر ان ہستیوں سے محبت کی تعلیم دی گئی، نبی کریم علیہ السلام ان شہزادوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کے لیے نماز میں سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں، کبھی ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، کبھی ان کو اپنی پشت پہ سوار کر لیتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام ان کو سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں ہما ریحانتئی، یہ دونوں میرے پھول ہیں، فرمایا میں ان کو سونگتا ہوں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پھول میں خوشبو کون سی ہوتی ہے؟ جیسا پھول ہو ویسی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر پھول گلاب کا ہو تو خوشبو کون سی ہوگی؟ گلاب کی۔ پھول گلاب کا ہو تو رنگت کون سی ہوگی؟ گلاب کی۔ پھول گلاب کا ہو تو اس کا ظاہر کون سا ہوگا؟ گلاب کا۔ باطن کون سا ہوگا؟ گلاب کا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں حسین اور حسن میرے پھول ہیں، فرمایا کہ یہ کیسے پھول ہیں کہ ان کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشبو ہے، ان کی صورت مصطفیٰ جیسی، ان کی سیرت مصطفیٰ جیسی، ان کی خوشبو مصطفیٰ جیسی، ان کی تعلیم مصطفیٰ جیسی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہو، میری صورت کو دیکھنا چاہتا ہو، میری سیرت کو دیکھنا چاہتا ہو، میرے ان شہزادوں کو دیکھ لیا کرے، میری صورت بھی نظر آ جائے گی، میری سیرت بھی نظر آ جائے گی۔ یارو یہ اتنی عظمت والی ہستیاں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو خود بیان فرمایا۔ کیسے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، لوگوں کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، جو اپنی نانی کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، لوگوں کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہیں، جو اپنی پھپھو کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالات، لوگوں کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، جو اپنی خالاؤں کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، لوگوں کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے باپ کے بھی اعتبار سے اعلیٰ ہیں، جو اپنی ماں کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما حسن و حسین، لوگوں وہ دونوں حضرت حسن و حسین ہیں۔ حضور نے فرمایا جدہما محمد الرسول اللہ، ان کے دانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وجدتہما خدیجہ، اور ان کی نانی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا وعمہما عقیل، جعفر عقیل، فرمایا جن کے چچا حضرت جعفر تیار ہیں، حضرت عقیل ہیں. اور فرمایا وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، کہ جن کی پھپھو حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہیں. پھر فرمایا خالہما محمد بن قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو ان کے ماموں حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وخالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم، اور ان کی خالائیں حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں. وابوہما علی و امہما فاطمہ، اور جن کے باپ ولیوں کے سردار حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں، اور جن کی ماں سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی. وعمہما فی الجنہ، ان کا چاچا بھی جنتی. وعمتہما فی الجنہ، ان کی پھپھو بھی جنتی. فرمایا کہ وخالہما فی الجنہ، ان کے ماموں بھی جنتی. وخالاتہما فی الجنہ، اور ان کی خالائیں بھی جنتی. وابوہما فی الجنہ، ان کے باپ بھی جنتی. وامہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی. وہما فی الجنہ، فرمایا کہ لوگوں یہ دونوں جنتی ہیں. بلکہ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا لوگوں بے شک میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور علیہ السلام نے ان شہزادوں کی عظمت کا ذکر کیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا. مسجد نبوی میں تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو فرمایا کہ کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے حسین. اے حسن تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ تمہاری سواری نبیوں کے سردار بنے ہوئے ہیں. فرمایا کس قدر اچھی سواری ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سواری کی تعریف کی ہے، سوار کی تعریف نہیں کی. حضور نے فرمایا ارے تم سواری کی بات کرتے ہو، ارے یہ بھی دیکھو کہ سوار کس قدر حسین ہے. حضرات محترم یہ ان سے محبت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنہ. فرمایا کہ لوگوں آل محمد کی ایک دن کی محبت جو ہے فرمایا ایک سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد دخل الجنہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ان کی محبت جنت میں جانے کی دلیل ہے، اور ان کی محبت ایمان کی تکمیل کی دلیل ہے. ایمان اسی کا مکمل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی آل سے محبت کرنے والا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں. اور پھر محبت کا عالم دیکھیں کہ ان کا ذکر اللہ کے محبوب کو اس قدر پسند ہے کہ حضور نے نماز کے اندر ان کا ذکر رکھ دیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم کیف نصلی علیکہ، آپ کی ذات پہ ہم درود کیسے پڑھے؟ فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد پہ درود پڑھو. حضرات محترم یہ ان کی محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ نماز میں ان کی ذات پہ درود پڑھنا عبادت قرار دے دیا گیا، لازم قرار دے دیا گیا. وہ بد نصیب ہے جو ان ہستیوں سے بغض رکھتا ہے. حضور علیہ السلام نے تو دعا فرمائی اللہم انی احبہما واحببہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی حرب حارب لمن حاربتم، ارے میں ان سے جنگ کرتا ہوں جو تم سے لڑنے والے ہیں. اور فرمایا کہ میں ان سے صلح رکھتا ہوں جو تم سے صلح رکھنے والے ہیں، جو ان شہزادوں سے محبت کرنے والے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی ان سے محبت فرماتے ہیں. آخری حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ایک دن بڑی معروف حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ حسین مجھ سے ہے. محدثین فرماتے ہیں حدیث کے اس جملے کی سمجھ آتی تھی کہ حسین مجھ سے ہے، حسین میرا خون ہے،
حسین میرا جگر پارا ہے، حسین میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرا نواسا ہے. یہ بات تو سمجھ آتی تھی، لیکن یہ جو حدیث کا اگلا جملہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے، اس کا مطلب کیا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں حدیث کے اس جملے کی سمجھ جو ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد آئی. نبی پاک علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے، حسین میرا خون ہے، حسین میرا جگر پارا ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین میرا صحابی ہے، حسین میرا امتی ہے، حسین میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، حسین میری امت کا مجاہد ہے. حضور علیہ السلام نے یہ تو بتایا، لیکن یہ جو فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا حضور بتانا چاہتے تھے لوگوں اگر قیامت تک میرا نام باقی رہے گا تو میرے حسین کی وجہ سے باقی رہے گا، میرا دین باقی رہے گا میرے حسین کی وجہ سے باقی رہے گا، میرا پیغام باقی رہے گا میرے حسین کی وجہ سے باقی رہے گا. اور اسی کو تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے عرض کیا نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. آپ فرماتے ہیں لوگوں بادشاہ کون ہے؟ یزید کہتا میری حکومت ہے. کہاں گئی اس کی حکومت؟ آج بادشاہ کون ہے؟ اور آج ہی نہیں قیامت تک اگر سلطنت ہے، جنت کی سلطنت ہے، تو وہ میرے نبی کے ان شہزادوں کی ہی تو سلطنت ہے. حسین تو آج بھی بادشاہ ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، آج بھی حسین کی حکومت ہے. اور آپ فرماتے ہیں دین است حسین دین پناہ است حسین. دین کیا ہے؟ یہ حضرت حسین کی ذات کا نام. دین کو پناہ ملی ہے تو حضرت حسین سے ملی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، کہ آپ نے ہاتھ تو دے دیا، سر تو دے دیا، لیکن یزید کے اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حق یہ ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیاد حضرت حسین کے خون سے ہے. اور اسی کو حفیظ جلندری کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالی ہم سب کو سید